بڑا مشکل کام ہے جو کہ اتنی تالیوں کی گونج میں شمس الاسلام صاحب نے بات کی ہے اور یقینی طور پہ سارے جرنلسٹوں کی آواز ہے. لیکن چند چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ صحافیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. شمس الاسلام صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ جو اداروں کی صورتحال ہے، کیا صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آزادی صحافت ہے؟ آزادی صحافت اگر کہتے ہیں تو پھر یہاں پہ یقینی طور پہ جس طرح سے مونوپلی ہے، کنٹرول ہے مختلف اداروں پہ، اور خاص طور پہ جو ہے آپ اخباروں کو دیکھ لیں یا ٹی وی چینل کو دیکھ لیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آزادی صحافت کا مفہوم بہت ہی اس میں ایک لمیٹڈ ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو انہوں نے تنقید کی وہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ شاید یہاں کے صحافی یا جو ادارے ہیں، اخبارات ہیں، وہ اپنے آپ کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ایک بڑی اور دوسری چیزوں کی بھی عکاسی کرتی ہے جو کہ ملک میں ہو رہا ہے. اور مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس بات کا کہا تھا، گڈ گورننس کی بات تھی یا رول آف لاء کی بات تھی. تو ہم یہ اگر فرض کیجئے کہ جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہے، جس میں گڈ گورننس نہیں ہے، تو کیا آپ وہاں پر صحافت کو اور ان اخبارات کو اور ٹی وی چینل کو کیا اس سے الگ ہو کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف ایک بات پہ کر سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ان کا احتساب نہیں ہوتا ہے؟ کیا ملک میں کسی اور کا احتساب ہوتا ہے؟ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میرے دوست حسن عسکری صاحب نے صحیح بات کی کہ جمہوریت اور الیکشن جو ہے، جمہوریت ایک پروسیس ہے اور الیکشن اس پروسیس کا صرف ایک حصہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس جمہوریت کو بڑھانے میں یا اس کو مستحکم کرنے میں کوئی کردار ادا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے ملک کے اندر ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. میرے خیال یہ سوالات کو بار بار اٹھانا بھی بیکار ہے کہ کیا جو ہے ملٹری حکومت بہتر ہے یا جمہوریت بہتر ہے. اس سے میرے خیال آج ملک میں اتفاق موجود ہے کہ ملٹری چاہے کتنی بھی بہتر حکومت کا تصور دیتی ہے، وہ کبھی بھی جمہوریت سے بہتر نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس جمہوریت کو مستحکم کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیا جو ہے آج 2008 میں فروری میں جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور جب لوگوں نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ ملٹری کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے بعد جو 2.5 سال کا عرصہ ہے، ذرا اس کا بھی ذرا ہم احتساب کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت اس وقت تک نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ آپ رول آف لاء کو نہیں کرتے ہیں یا گورننس نہیں دیتے ہیں. جب آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ تمام اختیارات دے دیتے ہیں کہ چاہے ملک کو ایک جاگیردار کی طور پہ چلائیں. کیا آپ کو جب ووٹ دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھ کے حکومت کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو جب سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. اگر رول آف لاء نہیں ہے اور اگر گڈ گورننس نہیں ہے تو اس ملک میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی ہے. اور جب رول آف لاء نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی حکمرانی ہو جاتی ہے. اور ہم نے آج بھی دیکھ رہے ہیں وہی صورتحال. دیکھیں کہاں پہ رول آف لاء ہے. اگر آپ بااقتدار ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا ہے. کیا آپ نے کوشش کی ہے ان 2-2.5 سال کے عرصے میں کہ اس غیر جمہوری کلچر کو تبدیل کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں کیا ہے. کیا یہ کرپشن پہ جو صورتحال ہے کیا وہ جمہوریت کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ جو ہے اگر ہم ان پہ تنقید نہ کریں تو پھر یہ جمہوریت نہیں چل سکتی ہے. یہاں پہ ایک فالس یہاں پہ ایک آپشن کی بات کی جاتی ہے، یا تو ملٹری حکومت یا جمہوری حکومت. ان کے درمیان اصل میں یہ بات نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے اس ملک میں یہ ہے کہ جمہوریت کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے. امتیاز عالم صاحب نے اپنی صبح کے اس میں ایک بات کی، بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی. ایک اس میں جو بنیادی چیز تھی، شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری ابھی تک بہت ساری چیزوں پہ حکومت کر رہی ہے. بات میں ان سے آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟
جب 2008 کے انتخابات ہوئے تھے تو سب سے زیادہ خوش آئند بات جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹی میں ایک اتفاق موجود تھا کہ وہ کسی طور پہ بھی غیر آئینی طریقہ کار کی اجازت نہیں دیں گے. ساری پارٹیوں نے شاید اپنے ایکسپیرینس سے یہ حاصل کیا تھا کہ آپس میں اگر فرض کیجئے ایک اختلاف جو ہے جمہوریت کا تقاضا ہوتی ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم اس طرف نہیں لے کے جائیں گے کہ آئندہ چل کے کسی طالع آزما کو موقع ملے کہ وہ دوبارہ حکومت پہ قبضہ کر سکے، اور اس سے بڑی خوش آئند بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن 2.5 سال کے عرصے میں اگر دیکھیں تو کیا جمہوریت نے ترقی کی ہے یا ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں؟ آج جو بات کی جاتی ہے کہ ملٹری دوبارہ جو ہے چیزوں پہ کرنے جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی کمزوری ہے. اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اگر آپ رول آف لا رکھتے ہیں، اگر گڈ گورننس دیتے ہیں اس ملک میں اور ان اداروں کو مستحکم کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی طالع عازم اس ملک میں قبضہ کر سکتا ہے. ایک مثال میں معمولی سی دیتا ہوں کہ چیف جسٹس کی بحالی کا مسئلہ تھا، تو یہاں پہ تو حکومت نے ہر چیز کی کہ اس کو نہ کیا جائے، لیکن جب جنرل کیانی جب آپ انٹروین کرتے ہیں تو کس نے اجازت دی کہ جنرل کیانی کہ اس صورتحال اس طرح پہنچے کہ فوج کو اس پہ انٹروین کرنا پڑے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی کمزوری ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے اس قسم کے طالع آزما اس ملک میں جو ہے قبضہ کر سکیں گے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ اس کا تحفظ آپ کو کرنا ہے، اس کا تحفظ ان اداروں کو کرنا ہے جو کہ جمہوری ادارے موجود ہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحافت میں اور اس کا احتساب کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تنقیدیں صحیح بھی ہیں اور بہت ساری تنقیدیں ناجائز بھی ہیں اس میں. دیکھیں، ابھی اگر ہم اپنی صحافت کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہم جمہوری اداروں کو دیکھتے ہیں کہ جمہوری ادارے ابھی مستحکم نہیں ہوئے ہیں اور اس میں بھی جو ہے بہت ساری غلطیاں، خامیاں ہیں جس کو دور کرنا ہے. اسی طرح جو ہے اخباروں کی اور ہمارے میڈیا کا بھی تعلق یہی بن کے آتا ہے. اس میں اس سے کوئی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایک ارسپانسبلٹی کا بھی ثبوت دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ سمجھی جاتی ہیں کہ اچھے جرنلزم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خبریں وہ ہوتی ہیں جس کو آپ پوری طرح جو ہے وثوق کے ساتھ کہہ سکیں اور اس کے ثبوت بھی مہیا کر سکیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے بہت سارے اخبارات جو ہیں وہ فرنٹ پیج جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپینین پیسز ہیں، نہ کہ جو ہیں وہ خبریں ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ خود حکومت کا اس میں رویہ کیا رہا ہے؟ ہر حکومت نے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے صحیح بات کی ہے کہ ٹیکسز بچاتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے وہ کون سے ادارے جو ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ آپ حکومتیں جو ہیں صرف اس وقت ان کو اعتراض ہوتا ہے جب ان کی مخالفت بڑھتی ہے، اور انہی چیزوں کی پردہ داری جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ان کو ایک پیٹرنیج جو ہے اس کو ملتی رہتی ہے ان اداروں کو، جب تک کہ اگر وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے ماضی میں بھی دیکھا تھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز بچاتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر کیسا ہے یہاں پہ؟ کیا یہ حکمرانوں سے پوچھا گیا ہے کہ وہ خود جو ہے ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے صحیح فرمایا کہ جو ہے اس ملک کی پارلیمنٹ اس بات پہ بحث کرتی ہے کہ جو ہے تمام جو ہے ہمارے قرضے معاف کر دیے جائیں، لیکن شاید ایک لفظ نہیں اس بات پہ اٹھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ٹیکس کا کلچر جو ہے وہ بڑھایا جائے، یا ٹیکس دینا بھی ہمارا ایک فرض ہے. اسی طرح سے فرض ہے جیسے آپ کے جو ہے جمہوریت کو تقویت پہنچاتا ہے. کیا کسی ملک میں جمہوریت پرورش پا سکتی ہے اگر ہم اپنی اکنامک ساورینٹی کھو دیتے ہیں؟ اور اکنامک ساورینٹی کب کھوتے ہیں؟ یہاں پہ نعرے تو بہت لگتے ہیں کہ ہمیں IMF بھی نامنظور ہے، ہمیں ورلڈ بینک بھی نامنظور ہے. صحیح بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ IMF کے پاس جاتے اس وقت ہیں جب کہ آپ اپنے خود ذرائع جو ہیں وہ اس سے آپ اپنے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکیں. اس ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر قدم پہ بھیک مانگتے ہیں جا کے، ہر چیز میں جو ہے ہم جھولے پھیلا کے جاتے ہیں. لیکن جب کوئی بغیر شرم کی بات ہے کہ جب ہیلری کلنٹن یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے ذرائع پر بھروسہ کرنا چاہیے تو ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ کوئی ملک
اپنی ساورنٹی برقرار رکھ سکتا ہے جبکہ اس کا گزارا بھیک پہ ہو. آپ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اور یہی بات جو آتی ہے، جیسے ہمارے اخباروں اور ہمارے میڈیا کا بھی یہی ہے کہ جب دیکھتا ہوں کہ ایک اور بام شیل آیا ہے ٹیکس کا، لیکن ذرا غور کریں، کبھی اس پہ لکھا گیا ہے کہ اس ملک میں صرف آپ کے 2% یا 1% جو ہے لوگ جو ہے انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس میں بھی 50% جو ہے وہ حکومت کو وصول نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کی 80% جو ہے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس سے مستثنی ہے؟ کبھی نہیں لکھا ہے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم پہ یہ ظلم ہو گیا ہے، وہ ظلم ہو گیا ہے. ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں بن کے آیا ہے، جس مائنڈ سیٹ کو اگر ہم نہیں ختم کرتے ہیں تو نہ ہی اس ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے، نہ ہی اس ملک میں ہم اپنی اس ساورنٹی برقرار رکھ سکتے ہیں. شکریہ.